بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ہماری گفتگو چل رہی تھی نظریات اور اعمال کے حوالے سے۔ پچھلا پروگرام ہمارا میرے نظریات میری مرضی، اس موضوع پر ہم نے بڑا تفصیلی کلام کیا اور یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک انسان جو ہے اپنے نظریات اختیار کرنے میں خالق کائنات، جس نے اس کائنات کو بنایا، جس کا یہ نظام ہے، اس کے احکامات کا وہ پابند ہے، آزاد نہیں ہے، اور اگر وہ آزادی اختیار کرتا ہے تو باہر کے وہ نقصان کا سامنا کرے گا۔ تو ناظرین، اس حوالے سے کل دو طبقات بنتے ہیں۔ ہر انسان کا تعلق ان دو طبقات میں سے کسی بھی ایک طبقے کے ساتھ ہے۔ ایک ہے عالم اسلام اور ایک ہے عالم کفر۔ اللہ تبارک و تعالی نے عالم اسلام اور عالم کفر کے حوالے سے کامیابی اور ناکامی دونوں کا واضح بیان فرمایا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 23 اور 24 آج کے درس میں شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جس نے اللہ کی طرف اپنا چہرہ جھکا دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ ہو نیکوکار، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو بلا شبہ اس نے مضبوط سہارا تھام لیا، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ جو شخص اپنی روح اور جسم، اپنے قلب اور قالب سے اللہ کے حضور جھک جائے، اس کا دل بھی اللہ کی رضا کو طلب کرتا ہو، اس کی روح کی غذا ذکر الہی ہو، اور اس کا جسم بھی اللہ کے حضور سر بسجود رہتا ہو، اور فرمایا کہ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ ہو نیکوکار۔ یعنی بات یہ ہے، یہاں دو طبقات کی بات کی جا رہی ہے مسلمانوں میں ہی۔ عالم اسلام میں بھی دو طرح کے طبقات ہیں۔ ایک وہ جن کے نظریات درست ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پسند کرتے ہیں اور دل سے تسلیم بھی کرتے ہیں۔ سارے مسلمان بحمدللہ ایسا ہی ہیں، لیکن بات یہ کہ فرق ہو جاتا ہے عمل کے معاملے میں، کہ نظریات تو بہت اچھے ہیں، کیا عمل بھی بہتر ہے؟ اگر عمل بھی بہتر ہے، یعنی نظریات بھی درست اور عمل بھی درست، تو فرمایا کہ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، بلا شبہ بہت مضبوط سہارا تھام لیا۔ اور ناظرین، یہ مضبوط سہارا کیسا ہے؟ جو جنت کی راہ ہموار کرے گا۔ یہ مضبوط سہارا وہ ہے جو میدان محشر میں انسان کو رسوائی سے بچائے گا۔ یہ مضبوط سہارا وہ ہے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند کروائے گا۔ یہ مضبوط سہارا وہ ہے جو دنیا میں بھی کامیابی دلائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کروائے گا۔ ناظرین، یہ مضبوط سہارا اختیار کرنے کے لیے نظریات اور اعمال دونوں کی درستگی چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ نظریات تو ان کے بہتر ہوتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے اسے دل سے تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عمل کے معاملے میں بہت سی جگہ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ کوئی ایسا فرد ہے کہ نمازی بھی ہے، وہ رزق حلال بھی کماتا ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے۔ ہمیں جھوٹ کو چھوڑ کر سچائی کی طرف آنا ہوگا۔ کسی کی کمائی کے اندر مسئلہ ہے، حرام کا لین دین ہے، کہیں رشوت کا معاملہ ہے تو کہیں سود کا معاملہ ہے تو کہیں شبے کا مال ہے۔ کسی کے معاملات ایسے ہیں کہ عبادات میں کوتاہی ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، زکوٰۃ وقت پر ادا نہیں ہو رہی، حج فرض ہے لیکن وہ ادا نہیں کیا جا رہا۔ تو ناظرین، بات ہے کہ اگر ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں سرٹیفکیٹ ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وہ انہوں نے مضبوط سہارا تھام لیا، یعنی اللہ کی رضا اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے نظریات کے ساتھ ساتھ عمل کے اندر بھی بہتری لانی ہوگی۔ اور فرمایا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ توکل اختیار کرنا چاہیے کہ انسان اپنی کوششیں مکمل کر لے، لیکن ہوگا وہی جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ ہے، تقدیر کے مطابق یہ سارے کام ہوں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اسباب مکمل نہ ہونے کے باعث وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نا امید ہو جاتا ہے، توکل اس کا متزلزل ہو جاتا ہے، ڈس بیلنس ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے بڑی واضح سی تعلیم ہے کہ آپ اسباب مکمل طور پر اختیار کریں، کوشش پوری کریں، اپنی ایفرٹ کے اندر کمی نہ رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد تمام تر نتائج کر دیں تو کامیابیاں قدم چومیں گی۔ اور ناظرین، عالم کفر کے بارے میں فرمایا وَمَن كَفَرَ، جس نے کفر کیا، چاہے اس کے اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ جو کفار ہیں لیکن اگر ان کے عمل بہتر ہیں، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے اور لوگوں کی دل آزاریاں نہیں کرتے،
تو انہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر مختلف قسم کے فائدے عطا فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ کافر ہیں تو ان کو اتنی نعمتیں کیوں مل رہی ہیں؟ اس لیے مل رہی ہیں کہ دنیا میں وہ بہت سے اچھے کام بھی کرتے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ جو کفار ہیں، چاہے عمل ان کے اچھے ہیں یا برے ہیں، لیکن ان کے نظریات کی خرابی کی وجہ سے فرمایا فلا یحزن کا کفر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے کفر کا غم نہ کریں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے جو اب تک دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوئے تھے اور بدبختی کی طرف مائل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی ارشاد فرمائی کہ انہوں نے بدبختی کو اختیار کیا، جواب دہ یہی ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے، لہٰذا آپ قطعاً ان کا غم نہ کریں۔ فرمایا کہ الینا مرجعہم، انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، فننبئہم بما عملوا، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ جو انہوں نے کیا، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ دلوں کے حال سے باخبر ہے۔ ناظرین بات دراصل یہ ہے کہ جب انسان کفر اختیار کرتا ہے، نظریات اپنے من پسند اختیار کرتا ہے، دنیا میں تو وہ آزاد ہے، اسے وقتی طور پر مہلت دی ہوئی ہے، اگلی آیات میں اس کا بیان بھی ہے، لیکن اس مہلت کے بعد انہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور پھر اس کے بعد بڑا مشکل ہو جائے گا کل بروز قیامت ان کفار کے لیے عذاب کو فیس کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب پل بھر کے لیے بھی، لمحے بھر کے لیے بھی اس کے برداشت کرنے کا تصور کرنا امپاسبل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عذاب الہی کے اندر غضب الہی ہوگا، اور جب اللہ کا غضب کسی چیز کے اندر شامل ہو جائے تو پھر اس کے بھیانک انجام کا یقیناً اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ تو بالآخر کفار ہیں نقصان کے اندر، ہمیں بحیثیت مسلمان پل پل اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسلام اس نے اپنے فضل سے عطا فرمایا، اس نے حضور علیہ السلام کی غلامی اپنے فضل اور کرم سے دی ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عنایات ہم پر رکھی ہیں، چنانچہ پل پل شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ناظرین آخری بات یہ ہے کہ اللہ دلوں کے حال سے باخبر ہے۔ جب انسان خوف خدا سے دور چلا جاتا ہے، جب اس کا دل برائیوں میں لذت پاتا ہے، جب وہ اپنے جسم کے مختلف اعضاء سے گناہوں کو سر انجام دینے کی عادت پکی کر لیتا ہے، تو پھر دل کو برائیاں گھیر لیتی ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو سکون اور مزہ صرف گناہوں میں ملتا ہے، بدکاری میں ملتا ہے، جھوٹ اور حرام میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے کہ رب کریم جس طرح ہم اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، ہمارے دل کو بھی پاکیزہ کر دے۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة